نہال فیصلہ کر لیتی ہے کہ اپنی طرف سے تو سب نے اسے مار کے دفنا بھی دیا تھا، لیکن اب اگر اسے نئی زندگی ملی ہے تو وہ ایک ایک سے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا حساب ضرور لے گی اور اپنے بیٹے حنین شاہ کو ان سے چھین کے رہے گی۔ تبھی جب ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ اب جب آپ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتانا چاہتی کہ آپ زندہ ہیں تو پھر اب آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، نہال ڈاکٹر کو بھی اپنا پلان بتا دیتی ہے اور ڈاکٹر نہال کے اس پلان میں اس کی پوری مدد کرتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر آلریڈی زوار شاہ اور اس کی بیوی شباب کو بہت پہلے سے جانتا ہے، کیونکہ وہ دونوں اپنے بیبی کے لیے اسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے۔ فی الحال تو ڈاکٹر نہال سے کہتا ہے کہ ہلکی سی سرجری کے بعد تمہارا چہرہ پہلے سے کافی بدل چکا ہے، اب تمہیں اپنا نام بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنی کچھ گرومنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ جب تم واپس جاؤ تو وہ لوگ تمہیں پہچان نہ سکیں۔ اب ادھر زوار شاہ اور نہال کا بیٹا حنین شاہ کافی بیمار ہو جاتا ہے، جبکہ زوار شاہ شباب ہر جگہ سے اس کا علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب پتہ نہیں یہ ڈاکٹر خود زوار شاہ سے کانٹیکٹ کرتا ہے یا زوار شاہ اور شباب اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہو کے اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ بہرحال جب ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ نہال کا بیٹا بہت بیمار ہے تو زوار شاہ اور شباب کو مشورہ دیتا ہے کہ بچے کے ہیلتھ اور ہائیجین کے لیے کسی ٹرینڈ نرس کی ضرورت ہے، جس پہ زوار شاہ ڈاکٹر سے ہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی نرس ہو جو ہمارے بچے کا دن رات خیال رکھ سکے اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہ سکے تو پلیز آپ ہمیں انتظام کر دیں۔ تو اس طرح نہال کے لیے تو رستہ خود بخود آسان ہو جاتا ہے اپنے بیٹے تک پہنچنے کا۔ یوں نہال اپنے ہی بیٹے حنین شاہ کی نرس بن کے فائنلی اس گھر میں انٹر ہو جاتی ہے اور اب وہ اپنے پلان پہ کام کرنا شروع کرے گی، کیونکہ وہ باری باری ایک ایک کو ختم کر دینا چاہتی ہے اور اس کا پلان یہی ہے کہ سب کے مرنے کا الزام اس شباب پہ آنا چاہیے، تاکہ جس طرح سے شباب کی وجہ سے میں یہاں ذہنی اذیت کا شکار رہی، اب اس شباب کو بھی تو اس ذہنی اذیت سے گزرنا چاہیے، کیونکہ اگر شباب میرے باپ کے کیے گئے جرم کے بدلے مجھے اس گھر میں نہ لاتی تو شاید میرے ساتھ کبھی اتنا برا نہ ہوتا۔ تو نہال اب ایک ایک کر کے جس کی تصویر جلائے گی اس کا سمجھو مرنے کا وقت آ چکا ہے۔ دوسری طرف نرس کو دیکھ کے سب کو لگے گا جیسے اس لڑکی کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور سب کے دماغ میں نہال آئے گی کہ اس کے فیچرز نہال سے بہت ملتے ہیں، لیکن پھر سب کو یہی خیال آئے گا کہ نہال کو تو ہم مار کے کب کا دفنا بھی چکے ہیں، اب نہال قبر سے نکل کے تو واپس آنے سے رہی، ویسے بھی کہاں وہ نہال ایک عام سی لڑکی اور کہاں یہ نرس جو اتنی سٹائلش ہے، جبکہ دوسری طرف زوار شاہ جو شاید نہال سے کہیں نہ کہیں محبت کرنے لگا تھا، اب اس نرس کو دیکھ کے اس کے دل میں نہال کا خیال آئے گا تو خود بخود نرس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور نہال بھی زوار شاہ کے سامنے ادائیں دکھا کے اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، جبکہ شباب جب دیکھے گی کہ زوار شاہ اس نرس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگا ہے تو اسے اندر ہی اندر پریشانی لاحق ہو جائے گی کہ اب کسی طرح سے اس نرس کو گھر سے نکال باہر کرنا ہے۔ لیکن ان کے بیٹے حنین شاہ کے لیے اس نرس کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ شباب کے لیے نہال کو گھر سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، جبکہ نہال کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ شباب اب نہال کی موجودگی سے انسیکیور ہونے لگی ہے، جبکہ نہال تو شباب کی اس کیفیت سے کافی محظوظ ہوتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ شباب تمہارے ساتھ تو جو میں کروں گی نا ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اب نہال نے چونکہ سب کو ایک ایک کر کے مارنے کا پلان بنایا ہے تو سب سے پہلے مرنے کی باری اس فوزیہ کی ہے، جبکہ مارنے سے پہلے نہال فوزیہ کو خوب ڈراتی ہے، کیونکہ اپنے اصلی روپ میں اسے رات کو نظر آتی ہے، اچانک نظر آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، ہنستی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے تو فوزیہ تو پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتی ہے، سب گھر والوں سے کہتی ہے کہ مجھے نہال نظر آ رہی تھی، جبکہ سب فوزیہ کو سمجھاتے ہیں کہ نہال کیسے واپس آ سکتی ہے، اسے تو ہم سب نے اپنے ہاتھوں سے جان سے مارا ہے، اب تک تو قبر میں اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی۔ بہرحال نہال جب فوزیہ کو خوب ڈرا لیتی ہے تو اس کے بعد اس کا کام تمام کر دیتی ہے، جبکہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملتا اور نہ ہی سمجھ آتی ہے کہ آخر قاتل حویلی میں داخل کیسے ہوا اور واپس کیسے گیا، اور پھر سب کو یاد آتا ہے کہ فوزیہ کافی دن سے خوف زدہ تھی اور اسے رات کو ڈائن کے روپ میں نہال نظر آتی تھی، تو کیا نہال کا بھوت واپس آ چکا ہے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے؟
اب یہ لوگ زوار شاہ کو حقیقت سے آگاہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے تو نہال کو مار دیا ہے اور اب وہ بھوت یا ڈائن بن کے واپس آ چکی ہے، تو زوار شاہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ لیکن نہال اپنا کام کرتی ہے اور ایک ایک کو یوں ہی پہلے ڈائن بن کے نظر آتی ہے، خوب ڈراتی ہے اور ان کے ڈر اور خوف سے خوب محظوظ ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی تو نہال کے ساتھ یہی سب کیا تھا۔ اب لگتا یہی ہے کہ ان سب کو مارنے کے بعد نہال کچھ ایسا چکر چلائے گی کہ ان سب کی موت کا الزام شباب کے سر آئے گا، اور پھر راتوں کو شباب کو بھی ڈائن بن کے نظر آئے گی، ڈرائے گی، کیونکہ شباب نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب فوزیہ، عامر، ذکیہ اور جاوید مل کے نہال کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ اب شباب جب راتوں کو ڈرے گی، چلائے گی، چیخیں مارے گی، تو زوار شاہ کو یہی لگے گا کہ شاید شباب کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، اسی وجہ سے اس نے ایک ایک کر کے میری بہنوں اور ان کے شوہروں کو جان سے مار ڈالا ہے، کیونکہ زوار شاہ کو اتنا تو پتا ہے کہ شباب کبھی بھی اس کی بہنوں کو پسند نہیں کرتی تھی، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ زوار شاہ کی بہنیں ہماری حویلی سے نکل جائیں۔ تو زوار شاہ شباب پر اپنی بہنوں کا خون معاف تو نہیں کرے گا، اب اسے پولیس کے حوالے بھی نہیں کر سکتا کہ اس میں بھی زوار شاہ کی ہی بے عزتی ہے، اس لیے شباب کو اسی کمرے میں بند کر دیا جائے گا جہاں کبھی نہال کو بند کیا گیا تھا، اور ٹھیک اسی طرح سے سزا دی جائے گی۔ تمام نوکروں کو شباب کے کمرے کے پاس منڈلانے سے بھی روک دے گا اور اس کا کھانا پینا بھی بند کر دے گا، اور نہال پھر شباب کے پاس جائے گی ڈائن بن کے اور اسے کہے گی کہ کیسا لگ رہا ہے، کبھی تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا، آج یہی سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تو احساس ہو رہا ہے نا کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو اس جرم کی سزا دی جائے جو آپ نے کیا بھی نہ ہو۔ شباب اب اس سے معافیاں مانگے گی اور کہے گی کہ دیکھو میں نے تو تمہیں نہیں مارا، ہاں میرا یہ گناہ ضرور ہے کہ میں چپ رہی جب وہ لوگ تمہیں مار رہے تھے۔ تو نہال غصے سے کہتی ہے کہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کے چپ رہنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، اور پھر شباب سے کہتی ہے کہ جس بچے کے لیے تم نے مجھے مرتے ہوئے دیکھا اور چپ رہی تاکہ میں تم لوگوں کی زندگی میں کبھی واپس نہ آؤں اور اپنے بیٹے کو واپس نہ مانگوں، اب اس بچے کو میں اپنے ساتھ لے جا کے رہوں گی۔ اور نہال صرف شباب، فوزیہ، عامر، ذکیہ اور جاوید سے ہی نہیں بلکہ اپنے باپ شکیل انصاری سے بھی اپنے ساتھ کیے گئے مظالم کا بدلہ ضرور لے گی، کیونکہ اسی شرابی باپ کی وجہ سے ہی تو نہال کی محبت اس سے دور ہوئی، اور پھر اس قتل کی سزا بھی نہال کو دی گئی۔ تو ناظرین، ان سب کو تو نہال ایک ایک کر کے ختم کر دے گی، لیکن زوار شاہ کا نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، کیا اسے بھی ختم کر دے گی یا پھر ایٹ دا اینڈ زوار شاہ کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گی اور بتا دے گی کہ کس طرح سے آپ کے بہن بھائیوں نے اور بیوی نے مل کے مجھے موت کی گھاٹ اتارا، اور میں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے ان سب کو ختم کر دیا، جبکہ زوار شاہ جو نہال سے شرمندہ تو ہے کہ اس کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں کر سکا، تو ہو سکتا ہے زوار شاہ نہال سے معافی مانگ کے اسے وہی عزت اور شان دے جو کبھی اس نے شباب کو دی تھی، اور پھر زوار شاہ، نہال اور حنین شاہ اس حویلی میں ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ تو ناظرین، آپ سب کو ڈائن ڈرامہ کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔